ایک انتہائی خطرناک بیماری اس وقت پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، جس کے سامنے آپ کرونا وائرس جیسی آفت کو بھول جائیں گے، کیونکہ کرونا وائرس کے اندر آپ کے جسم کو علامات ظاہر کرنے کے اندر کچھ دن لگتے تھے اور آپ کا جسم اسے خود ہی ٹھیک کر لیتا تھا، لیکن یہ ایک ایسا سنگل سیل والا جاندار ہے جو انسان کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتا اور صرف ایک ہفتے کے اندر اسے موت کے منہ میں پہنچا دیتا ہے۔ اس امیبا کا نام ہے نگلیریا۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے پڑوسی ملک بھارت سے اس کے پھیلنے کی خبریں ملنے لگی اور آہستہ آہستہ یہ پاکستان کے اندر سندھ اور پنجاب کے علاقوں میں پہنچ چکا ہے۔ اب یہ انسان کو کیسے تڑپا کر مارتا ہے، یہ سن کر یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ انسانی دماغ میں گھس کر اپنی تعداد بڑھا کر اسے کھانا شروع کر دیتا ہے، بالکل کسی زومبی کی طرح، اور وہ بھی صرف 2 سے 4 دن میں، جس کے بعد کسی بھی شخص کی موت پکی ہے۔ امیبا ایک سیل والے جاندار ہوتے ہیں جو کہ زیادہ تر پانی، مثلاً جھیل اور تالاب وغیرہ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ان کی کئی قسمیں اور اس خطرناک بیماری والے امیبا کا نام ہے نگلیریا۔ نگلیریا فلورائی دراصل ایک جاندار کا نام ہے جو کہ 1965 کے اندر آسٹریلیا میں دریافت ہوا، جس کا تعلق کنگڈم پروٹسٹا کے فلم پرکولوزا سے ہے۔ یہ یونی سیلولر جاندار دماغی انفیکشن کی وجہ بنتا ہے جسے نیگلیریسس کہتے ہیں۔ ویسے تو نیگلیریا کی بہت سی سپیشیز ہیں، لیکن صرف نیگلیریا فلورائی یعنی ایک خاص قسم کا جاندار ہی نیگلیریسس کی وجہ بنتا ہے، جس کا سائز تقریباً 8 سے 15 مائکرو میٹر ہوتا ہے۔ یہ اکثر گرم پانی کے اندر پایا جاتا ہے اور تقریباً 45 ڈگری سینٹی گریڈ کے پانی کے اندر بھی رہ سکتا ہے، اسی لیے یہ پوری دنیا کے گرم علاقوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ ویسے تو اس کی عام خوراک بیکٹیریا ہوتی ہے، لیکن جب یہ انسانی جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو انسانی دماغ کو یہ اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور انسانی جسم میں دماغ تک پہنچنے کے لیے یہ اکثر ناک کے راستے داخل ہوتا ہے، جیسا کہ نیگلیریا والے پانی سے وضو کرتے وقت یا پھر ایسے پانی سے غسل کرنا، سوئمنگ پول میں نہانا وغیرہ۔ ہمارے دماغ کا نروس سسٹم نروز پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ پورے جسم کے اندر پھیلی ہوتی ہیں، اور یہ نروز ایک دوسرے سے رابطے کے لیے خاص قسم کے کیمیکل کا استعمال کرتی ہیں جسے نیورو ٹرانسمیٹر کہا جاتا ہے۔ نگلیریا کا جراثیم انہی کیمیکلز کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اور ناک سے دماغ تک جانے والی نروز کے راستے سے ہوتا ہوا دماغ تک جا پہنچتا ہے، جنہیں اولفیکٹری نروز کہتے ہیں۔ یہ اولفیکٹری نروز ہی کسی خاص قسم کی اسمیل کا سگنل ناک سے دماغ تک لے کر جاتی ہیں، یعنی جو بھی خوشبو آپ سونگھ کر پہچانتے ہیں یہ انہی نروز کا کام ہے۔ نگلیریا کا جراثیم دماغ میں جا کر مختلف انزائمز کو خارج کرتا ہے جو کہ دماغ کے سیلز کے اندر توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ اس توڑ پھوڑ کے نتیجے کے اندر دماغ کے سیلز مردہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارا امیون سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے جو کہ سر درد کی وجہ بنتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جراثیم اپنی تعداد بھی مسلسل بڑھاتا رہتا ہے اور دماغ کی گہرائی میں جا کر نقصان پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کو ہیضیان، وہم اور پاگل پن جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ یہ جراثیم دماغ کے ٹیشوز کو اتنا نقصان پہنچاتا ہے کہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی علامات جسم میں داخلے کے تقریباً 9 دن بعد یا اوسطاً 5 دن کے بعد شروع ہو جاتی ہیں، جس کے اندر ابتدائی علامات میں سر درد، بخار، الٹی آنا یا متلی ہونا شامل ہے، جبکہ اس کی اگلی علامات کے اندر گردن میں درد، گردن کا اکڑ جانا، عجیب و غریب وہم ہونا، الجھن ہونا یا دورے پڑنا وغیرہ شامل ہیں۔ عام طور پر پہلی علامت ظاہر ہونے کے 12 دن کے اندر یا اوسطاً 5 دن کے اندر مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اندازوں کے مطابق اس جراثیم سے متاثر ہونے والے لوگوں کے اندر شرح اموات تقریباً 97% ہے، جو کہ کرونا سے کہیں زیادہ ہے۔ اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ اس بیماری کا اب تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا۔